شادی کو 7 مہینے گزر چکے تھے اور میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ زندگی کبھی کبھی کتنی خاموشی سے بدل جاتی ہے، انسان سمجھ بھی نہیں پاتا، اور گھر میں ایک نئی روشنی آ جاتی ہے۔ میری بیوی ماہم ایک سنولی لیکن دلکش لڑکی تھی، اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی جسے دیکھ کر میرا تھکا ہوا دل بھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ ہر صبح میں دفتر جانے کی تیاری کرتا تو وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی، اور اس کی چال ڈھال میں ایک وقار سا ہوتا تھا، گویا گھر کا ہر کونا اس کی موجودگی سے مہکتا ہو۔ میری آنکھ اکثر اس وقت کھلتی تھی جب وہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس کی آواز بہت دھیمی مگر دل میں اترتی ہوئی تھی۔ میں کروٹ بدل کر سوتا رہتا مگر اس آواز کا سکون میرے دن کو نرم بنا دیتا تھا۔ ماہم کا تعلق ایک بہت امیر گھرانے سے تھا، لیکن اس کے رویے میں کبھی غرور کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھا۔ میں نے اس کا بچپن اس کی باتوں میں سنا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ دولت نے اسے نرم بنایا ہے، سخت نہیں۔ میں روز دفتر چلا جاتا تھا اور وہ گھر کے کام سنبھالتی تھی۔ وہ کبھی صحن میں کپڑے دھوتی، کبھی کچن میں برتن پالش کرتی، کبھی گلدانوں پر پانی دیتی، اور کبھی سائمہ کام والی کے ساتھ ہنستی ہوئی نظر آتی تھی۔ شام کو جب میں واپس آتا تو وہ اکثر چائے بنا کر میرے سامنے رکھ دیتی تھی، اور میں دن بھر کے واقعات بتاتا رہتا تھا اور وہ دلچسپی سے سنتی رہتی تھی۔ ہمارے درمیان ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر کی طرح نہیں چلتی۔ ایک دن ماہم نے اچانک کہا، بہروز مجھے رنگ گورا کرنا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اس نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ وہ پلکیں جھکائے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بیوٹیشن نے کہا ہے کہ ملتانی مٹی لگاؤں تو رنگ نکھر جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات پر ہلکا سا ہنس کر کہا کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں، اور تم ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہو، مگر وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ اس کی آواز میں ایک ضد چھپی تھی جسے میں پہچان گیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، میں چاہتی ہوں کہ 40 دن تک جب میں ملتانی مٹی لگاؤں تو تم مجھ سے بات نہ کرو، اس طرح اثر خراب نہیں ہوتا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، یہ ممکن نہیں، لیکن اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی میری بات مان لیا کرو بہروز۔ اور یہ جملہ میرے دل میں ایسے لگا جیسے کسی نے نرمی سے دروازہ کھول دیا ہو، اس لیے میں خاموش ہو گیا، اور اس نے فوراً خوشی سے سر اٹھایا جیسے کسی بچے کو اس کا پسندیدہ کھلونا مل گیا ہو۔ اگلے دن وہ سائمہ کو ساتھ لے کر بازار گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھوں میں ملتانی مٹی کے 6 بڑے جار تھے اور عرق گلاب کی کئی بوتلیں تھیں۔ میں اندر آیا تو وہ زمین پر بیٹھ کر سامان کھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اتنی صاف تھی کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ اپنے عمل کو بہت سنجیدگی سے لے رہی تھی، اور گھر کے ماحول میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ ہر شام وہ کمرے میں بیٹھ کر ملتانی مٹی تیار کرتی تھی۔ سائمہ کبھی کبھی اسے پانی لا دیتی تھی، اور میں باہر بیٹھا سوچتا رہتا تھا کہ عورت کے دل میں جب کوئی خواہش بیٹھ جائے تو اس کے لیے پوری دنیا بدل جاتی ہے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ ماہم کے چہرے پر مٹی کا لیپ لگا ہوتا تھا، اور وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی تھی۔ گھر میں اس وقت ایسی خاموشی ہوتی تھی کہ جیسے دیواریں بھی سانس روکے کھڑی ہوں، لیکن اسی خاموشی میں مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، جیسے ماہم کے اندر کوئی بے چینی بڑھ رہی ہے، جیسے اس کا چہرہ بدل نہیں بلکہ اس کے دل میں کوئی اور بات چھپی ہے، کچھ ایسا جو وہ بتانا نہیں چاہتی، کچھ ایسا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ماہم نے جب ملتانی مٹی کا عمل شروع کیا تو گھر کے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ پہلے جہاں ہنسی کی ہلکی ہلکی لہریں چلتی تھیں، اب وہاں ایک خاموش سا احساس پھیل گیا تھا۔ میں دفتر سے آتا تو وہ اکثر اپنے کمرے میں بیٹھا کرتی تھی، چہرے پر مٹی لگی ہوتی تھی، بال ذرا پیچھے بندھے ہوتے تھے، اور وہ نظریں جھکا کر ایسے بیٹھی ہوتی جیسے کسی سوچ میں کھوئی ہو۔ میں دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا تو محسوس ہوتا کہ وہ صرف رنگ نکھارنے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ اپنے اندر کسی بے نام فکر کو دبانے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ سائمہ کبھی کبھی میرے پاس آ کر کہہ دیتی کہ باجی آج تھوڑی اداس لگ رہی ہے، لیکن جب میں کمرے میں جھانک کر دیکھتا تو وہ میرے سامنے ہمیشہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی۔ میں حیران ہوتا کہ ایک ہی انسان دن بھر میں کتنے چہرے اوڑھ لیتا ہے، کبھی خوش، کبھی سنجیدہ، کبھی خاموش، کبھی الجھا ہوا، اور کبھی کچھ ایسا جو میں سمجھ ہی نہیں پاتا۔ ایک دن دفتر سے تھوڑا جلدی آیا تو دیکھا کہ وہ صحن میں کھڑی ہوا کھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عرق گلاب کی بوتل تھی، اور وہ اسے ہلکا ہلکا ہاتھ پر لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹی اور بولی، تم جلدی آ گئے آج، مگر اس کی آواز میں وہ خوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ آنکھیں مجھ سے بچا کر بول رہی تھی جیسے اندر کوئی بے چینی ہو، اور وہ اسے
छुपा रही हो? मैंने कहा क्या बात है माहम, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मगर उसने फौरन कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और हल्का सा मुस्करा कर कमरे की तरफ चल पड़ी। इसकी वो जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट में एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि कुछ बहुत अहम बात है जो वो मुझसे छुपा रही है, जैसे इसके दिल के दरवाजे पर कोई बोझ रखा हो मगर वो मुझे इस तरफ आने नहीं दे रही थी। रात को जब वो मिट्टी लगाए बैठी थी तो मैं दूसरी तरफ लेटकर किताब देखने लगा, लेकिन मेरा दिल किताब में नहीं था, मेरा दिल इसकी तरफ लगा था। सोचता रहा कि आखिर वो किस बात से बदल रही है। क्या वो अपने रंग की वजह से खुद को कमतर समझने लगी है, या कोई ऐसी चीज है जो उसके दिल में बैठ गई है जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही। अमल के 15 दिन गुजर चुके थे और मुझे लग रहा था कि माहम दिन बदन खामोश होती जा रही है। इसकी बातें कम हो गई थीं, इसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। जब कभी वो सायमा से बात करती तो आवाज बहुत धीमी होती, जैसे इसे डर हो कहीं कोई इसके दिल की बात न सुन ले। मैं जब भी करीब जाता वो फौरन अपने चेहरे से हाथ हटा लेती, जैसे कोई राज छुपा रही हो। एक शाम मैंने सहन में कदम रखा तो मुझे लगा कि माहम रोना चाह रही है, या शायद अभी अभी रोने के बाद उठी है। वो कपड़े तह कर रही थी मगर हाथ कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से पूछा कि तुम ठीक हो? मगर इस ने फिर वही जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट की और कहा कि मैं ठीक हूं बहरोज, मगर ठीक होने वाली कैफियत किसी इंसान की आंखों में इतनी साफ नहीं लिखी होती जितनी इस वक्त उसकी आंखों में थकन और खौफ लिखा था। इस रात में देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि माहम के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसे वो छुपाना चाहती है मगर छुपा नहीं पा रही। मैंने कभी इससे कोई सख्त बात नहीं की थी, फिर भी इसकी नज़रों में एक अजीब सी झिझक थी, जैसे वो मेरे सामने खुद को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहती, या शायद वो डर रही थी कि मैं इसके बारे में कुछ ऐसा ना समझ लूं जो वो नहीं चाहती। अगली सुबह फजर के वक्त जब वो नमाज की हालत में बैठी थी तो उसकी आवाज़ में लर्जिश महसूस हुई। मैं आंखें नीम वाकिए इससे सुनता रहा। जब इसने कुरान बंद किया तो एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि वो बेहद तन्हा है। हालांकि मैं इसी घर में मौजूद था, मगर शायद इंसान का असल दर्द वही है जो सबके दरमियान रहकर भी तन्हाई बना देता है। इसने मुझे देखा मगर फौरन नजरें झुका लें, जैसे कोई पकड़ा गया हो। इसके चेहरे पर मिट्टी नहीं थी, मगर फिर भी इसकी आंखों में कोई ऐसी बात लिखी थी जो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और इसी लम्हे मेरे दिल में पहली बार एक हल्का सा खौफ पैदा हुआ कि शायद माहम का मसला रंग गोरा करने से कहीं बड़ा है। शायद इसका ताल्लुक इसके माजी से है, या शायद इसके अंदर कोई ऐसी लड़ाई चल रही है जिसके बारे में वो खुद भी फैसला नहीं कर पा रही। अगली सुबह मेरी आंख हमेशा से पहले खिल गई। कमरे में हल्की सी नमी और मुल्तानी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। मैंने करवट बदल कर देखा तो माहम बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मिट्टी लगी हुई थी और वो चादर में लिपटी खामोश पड़ी थी। मैंने सोचा कि शायद आज इसने ज्यादा मोटी तह लगा ली है, इसीलिए बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही। मैं आहिस्ता से उठा ताका इसे ना जगा है और पानी ले आऊं, क्योंकि वो अक्सर चाहती थी कि जब चेहरा खुश्क हो जाए तो मैं उसके पास पानी रख दूं। मैं किचन में गया। मैं जब पानी लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो मैं आहिस्ता से गिलास उसके पास रखने लगा ही था कि हाथ फिसल गया और गिलास नीचे गिर गया। पानी उछलकर सीधा इसके चेहरे पर पड़ा, मिट्टी पिघलने लगी और चेहरा आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा। मैं हैरत से आगे झक कर देख रहा था कि जैसे जैसे मिट्टी बह रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। चेहरा पूरी तरह साफ हुआ तो मैं पीछे हिट गया। मेरी सांस अटक गई। वहां माहम नहीं थी, वो साइमा थी, वही काम वाली जो रोज घर का झाड़ू पोंछा करती थी। वो बेचैनी से उठ बैठी, उसकी आंखें खौफ से भर गई थीं। वो चादर खींच कर बैठ गई जैसे पकड़ी गई हो। इसने आहिस्ता आवाज में कहा, साहिब मेरी बात सुने, खुदा के वास्ते गुस्सा न करें, मैं सब बताती हूँ। मैं खामोश खड़ा था, दिल में भंचाल था। मैंने आहिस्ता सा कहा, ये किया है? साइमा ने लरजती हुई आवाज में सर झुका कर कहा, साहिब वो हर रात जाती हैं और सुबह अब के उठने से पहले वापस आ जाती हैं, मगर आज देर हो गई थी इसीलिए मैं यहाँ लेट गई ताकि आपको लगे कि वो कमरे में ही हैं। ये सुनकर मैं जैसे सम व बसर खो बैठा था। मेरे दिल कदम लड़खड़ाए, दिल सीने में धड़क नहीं धाड़ धाड़ कर गिरने लगा। मैंने एक और सवाल किया मगर आवाज खुद मेरी भी टूट रही थी। मैंने कहा, कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, और तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? साइमा ने लरसते हुए हाथ जोड़े और कहा, साहिब बाजी ने कहा था कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊं तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। वो कहती थीं कि उन्हें कुछ जरूरी काम होता है
اور وہ واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ میں کئی راتوں تک سو نہ سکی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائے، مگر باجی نے کہا تھا کہ وہ آپ کو سب بتا دیں گی، مگر وقت نہیں آیا ابھی۔ میرے دل میں ایک دھچکا لگا، میں نے سوچا وہ کون سا کام تھا جو اتنی رات کو ضروری ہوتا تھا، وہ کیوں جاتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھ سے چھپا کر کیوں جاتی تھی۔ سائمہ کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں اور میرے سامنے پوری زندگی جیسے بدلنے لگی، کمرے کی فضا بدل گئی تھی، خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے دیواریں بھی میرے جواب کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے سائمہ کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آج وہ واپس آ رہی تھی، مگر راستے میں کچھ دیر ہو گئی، اسی لیے وہ بستر خالی رہ گیا اور میں ان کی جگہ لیٹ گئی تاکہ اب کو شک نہ ہو۔ میرا دل کانپ رہا تھا کیونکہ اب ایک بات واضح ہو گئی تھی کہ مسئلہ ملتانی مٹی کا نہیں تھا، اصل بات وہ راتیں تھیں جن میں میری بیوی گھر سے نکل جاتی تھی اور میں سویا رہتا تھا، اور وہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے واپس آ جاتی تھی۔ میں سائمہ کے کہے ہوئے لفظوں میں گم کھڑا تھا کہ اچانک باہر کے صحن میں کسی کے قدموں کی آواز ابھری، وہ بہت آہستہ تھی، جیسے کوئی اپنے وجود کو چھپاتے ہوئے چل رہا ہوا جیسے رک گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی۔ سائمہ نے سہم کر میری طرف دیکھا اور میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ بہت آہستہ سا چرمرا جیسے کسی نے ذرا سا دھکیل کر کھولا ہو۔ میں نے پردہ ہٹایا تو فضا میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے باہر کہیں سے ایک عجیب سی رنگ برنگی چمک داخل ہو رہی ہو۔ یہ روشنی عام نہیں تھی، نہ بلب کی تھی نہ کسی گاڑی کی تھی، یہ جیسے ہوا میں کہیں آہستہ آہستہ تیر رہی تھی، اور اسی روشنی میں نے اسے دیکھا۔ وہ ماہم تھی، ماہم دروازے کے سامنے کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی، چہرے پر پسینہ تھا، کپڑوں پر گرد تھی جیسے کہیں بہت دور جا کر آئی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ آنکھیں پہلے جیسی نہیں لگ رہی تھیں، ان میں ایک گہری تھکن کے ساتھ یہ خوف چھپا ہوا تھا، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ کر آئی ہو جو کسی انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی، جیسے اسے ڈر ہو کہ میں اس کی حالت پر سوال نہ کر دوں۔ میں دھیمی آواز میں کہا، ماہم کہاں تھی تم؟ سائمہ نے کہا، تم ہر رات جاتی ہو اور آج دیر ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ایک قدم اور بڑھایا، وہ جیسے دیوار کے ساتھ ٹک گئی۔ میں نے کبھی اسے اس طرح کانپتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور چہرہ چھپا لیا، جیسے اس کے اندر کوئی سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی، اس نے کپڑے کے دامن سے اپنے چہرے کی مٹی جھاڑی، مگر جیسے ہی روشنیاں اس کے چہرے پر پڑی میں ٹھٹک گیا۔ اس کے گال پر ایک باریک سی لمبی سی خراش تھی، اور وہ خراش سیدھی سیدھی نہیں تھی، جیسے کسی نوکدار چیز نے نہ لگائی ہو، بلکہ جیسے کسی ناخن نے بہت زور سے کھینچی ہو۔ میں نے اس کی طرف بڑھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ ماہم نے ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیے اور سر جھکا کر بولی، تم نے دیکھ لیا ہے، اب میں کیا چھپاؤں تم سے؟ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ تمہیں کچھ نہ پتا چلے، مگر آج لگتا ہے سب ختم ہو گیا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، ختم کیا چیز ماہم؟ تم مجھے صاف صاف بتاؤ، تم رات کو کہاں جاتی ہو؟ یہ خراش کیسے آئی؟ یہ عجیب سی روشنی کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل پتھر کی طرح کھڑی رہی، جیسے خود کو اندر سے مضبوط کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ایک ایسی تھکن تھی جیسے وہ کئی راتوں سے سوئی نہ ہو۔ اس نے کہا، میں ہر رات وہاں جاتی ہوں جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر اب واپسی کا راستہ بھی نہیں رہا۔ میں نے سوال کرنے کے لیے منہ کھولا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا اور آہستہ سے کہا، تم یہ سب سننا چاہتے ہو تو اندر کے کمرے میں چلو، یہاں سائمہ ڈی ہوئی ہے اور کچھ باتیں یہاں نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزیں ایسی جگہوں پر نہیں بولی جاتی جہاں روشنی کم ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود بھی کسی چیز سے بچ کر آئی ہو، کسی سائے، کسی آواز، کسی حقیقت سے جس نے اس کی زندگی بدل دی ہو۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا اور پہلی بار مجھے لگا کہ میری بیوی وہ عورت نہیں رہی جسے میں جانتا تھا۔ کچھ اس کی زندگی میں ایسا بدل گیا تھا جس کی جڑیں ہمارے گھر میں نہیں بلکہ کسی ایسی جگہ تھیں جس تک میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب ماہم میرے سامنے خاموش بیٹھی تھی، میں نے اسے اتنا گھبرایا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دبا رہی تھی جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سر اٹھایا اور کہا، بہروز تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ سب غلط ہے۔ میں رات کو جس جگہ جاتی تھی وہ کوئی خوفناک غلط جگہ نہیں تھی، میں وہاں اپنی ماں کے گھر کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاتی تھی،
اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم پر بوجھ پڑے، میں جانتی ہوں تم سیدھے دل کے آدمی ہو، تم فوراً پریشان ہوتے ہو، اس لیے میں نے سب کچھ چھپا لیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ماہم تمہاری ماں کے گھر میں کیا مسئلہ تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میرے ماں باپ کے کاروبار میں کچھ پرانے معاملات تھے، کچھ زمینوں کا جھگڑا تھا، کچھ لوگ ہمارے گھر کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور چونکہ ابا نہیں رہے اس لیے ہر بات میری ماں کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی مگر وہ اکیلی تھی، اور وہ چاہتی تھیں کہ میں گھر کی خوشیاں خراب نہ کروں، اسی لیے وہ ہر بات اپنے تک رکھتی تھیں۔ لیکن اکثر رات کو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، کوئی فائل پوری نہیں ہوتی، کوئی آدمی رقم کا تقاضا کرنے آ جاتا، کوئی پرانا کیس دوبارہ کھل جاتا۔ وہ سب باتیں رات ہی میں حل ہوتی تھیں کیونکہ دن میں ان معاملات کو چلانے والے لوگ شہر سے باہر ہوتے تھے۔ سائمہ نے مجھے سچ بتایا تھا کہ مجھے تمہیں سب بتانا چاہیے، مگر میں خود ڈری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد جب سب سنبھل جائے گا تو بتا دوں گی، مگر مسئلہ حل ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ میں کئی مرتبہ رات کو وہاں جاتی اور واپس آ کر ساری رات جاگتی رہتی تھی، مگر میں نے کبھی تمہیں اپنی تھکن بھی نہیں دکھائی۔ مجھے لگتا تھا تم سوچو گے کہ میں اپنی دنیا میں گم ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ماہم تم نے اکیلے کیوں برداشت کیا؟ اس نے کہا، بہروز میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ تم اپنا کام سکون سے کر سکو، تم دفتر جاتے ہو، تمہارے ذہن پر پہلے ہی ذمہ داریاں ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے گھر کے مسئلے میں الجھ جاؤ، لیکن آج جب سائمہ کی وجہ سے بات کھل گئی تو شاید یہ اچھا ہی ہوا ہے، کیونکہ اب مجھے خود بھی محسوس ہو رہا ہے کہ مسئلے چھپانے سے حل نہیں ہوتے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے کے لیے ہیں، ہم اگر ایک دوسرے سے بات نہ کریں تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، مشکلیں بانٹنے سے کم ہو جاتی ہیں، اور میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری پریشانی میری ہے، تمہاری ماں کا مسئلہ میرا مسئلہ ہے، تمہارے خاندان کی عزت میری ذمہ داری ہے۔ تم اب کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی، ہم ساتھ چلیں گے اور سب حل کریں گے۔ ماہم کی آنکھوں میں پہلی بار یقین کی روشنی آئی۔ اس نے کہا، بہروز اگر تم واقعی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، مجھے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، ہم کل صبح ہی تمہاری ماں کے پاس جائیں گے، تمام فائلیں دیکھیں گے اور جو بھی غلط فہمی یا رکاوٹ ہے اسے ختم کریں گے۔ اگلے دن ہم دونوں اس کے ماں کے گھر گئے، سب معاملات سامنے رکھے، کچھ غلط فہمیاں تھیں، کچھ کاغذات ادھورے تھے، کچھ لوگ بلا وجہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ ہم نے قانونی مدد لی، کاغذات مکمل کروائے اور چند ہفتوں میں وہ مسئلہ ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ ماہم کی ماں نے پہلی بار سکون کی سانس لی اور ماہم میرے سامنے سر جھکا کر بولی، بہروز اگر میں نے سب کچھ پہلے بتا دیا ہوتا تو شاید ہم اتنے دن تک پریشان نہ رہتے۔ میں نے مسکرا کر کہا، رشتے سچ سے مضبوط ہوتے ہیں اور تم نے آج سے سچ کی طرف قدم بڑھا لیا ہے۔ ہم دونوں آج کے بعد کسی بات کو دل میں نہیں رکھیں گے، ہم بات کریں گے اور مل کر ہر مشکل کا حل ڈھونڈیں گے، اور اسی دن سے ہمارے درمیان کوئی راز نہیں رہا۔ ہمارا گھر پہلے سے زیادہ پختہ، مضبوط اور سمجھدار ہو گیا۔ ماہم نے بھی سیکھ لیا کہ مسئلہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دو لوگ جب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حل ہو ہی جاتا ہے، اور یہی ہماری کہانی کا انجام تھا کہ گھر اصل میں دیواروں سے نہیں، سمجھ بوجھ اور سچائی سے بنتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔